اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور قرآن مجید کی سورت کا تعارف لے کر حاضر ہوئے ہیں، لیکن سورت کا تعارف کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو سورت کا تعارف اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن در وقت آپ کو ملے۔ چلتے ہیں سورت کے تعارف کی طرف۔ سورت لقمان مکی سورت ہے، اس کی 34 آیات ہیں اور اس کے 4 رکن ہیں۔ سورت بقرہ کی طرح یہ سورت بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ سورت لقمان کا نام لقمان کیوں پڑا، اس کی وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اسی وجہ سے اس سورت کا نام لقمان پڑ گیا۔ سورت لقمان ایسے دور میں نازل ہوئی جب کفار کی مخالفت عروج پر تھی اور وہ پرتشدد کارروائیوں سے اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لقمان اہل عرب کے ہاں ایک بہت بڑے عقل مند کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کی وہ بڑی اہمیت دیتے تھے۔ عرب شعراء نے اپنی شاعری میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس صورت میں حضرت لقمان کا ذکر کر کے ان پر واضح کیا گیا کہ جن کی باتوں کو تم اہمیت دیتے ہو وہ تو حق پرست تھے، وہ شرک کو ظلم عظیم قرار دیتے تھے، تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نعمتوں کا شکر کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں۔ حکمت قابل ثمر شکر گزاری ہے، یہی شکر حقوق العباد اور حقوق العباد کی معرفت کی بنیاد ہے۔ کسی شخص کے عقل مند ہونے کی اپنی شناخت یہ ہے کہ اس کے اندر رب کی شکر گزاری ہے یا نہیں۔ جہاں تک حضرت لقمان کی شکر گزاری کا تعلق ہے تو سورۃ لقمان کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمۃ ان اشکر للہ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر کرتے رہو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ اکیلا وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت لقمان نے کہا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان آیت نمبر 13۔ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہو سکتی، اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اس عظیم گناہ سے بچنے کی نصیحت فرمائی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نماز ادا کرنے کی بھی نصیحت فرمائی، جیسا کہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 17 میں ہے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو اللہ کی عبادت کرنے کی نصیحت کی اور عبادت کا سب سے عمدہ طریقہ بھی سکھایا جو کہ نماز ہے۔ نماز کے متعلق حضرت لقمان نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ خود اچھے کام کرتے رہو، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ ارشاد ربانی ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، سورۃ لقمان آیت نمبر 17۔ اور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ حضرت لقمان نے اس کے علاوہ صبر کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی اور فرمایا اگر زندگی کی راہ میں تمہیں کوئی مشکل رکاوٹ یا تکلیف پہنچے تو صبر کرنا۔ حضرت لقمان کی صبر کے متعلق سورۃ لقمان کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور تمہیں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا اور تکبر کی چال نہ چلنا۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 18 میں ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ تم اپنی آواز پست رکھنا، کیونکہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ اور ارشاد ربانی ہے وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، سورۃ لقمان آیت نمبر 19، اور اپنی آواز نیچی رکھو۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ کی توحید، قدرت اور اس کی صفات کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ علیم خبیر، سورۃ لقمان آیت نمبر 34، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑا باخبر ہے۔ اس سورت سے ہمیں جو نکات مل رہے ہیں اس میں سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ سب سے بڑے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لازوال انعامات سے نوازا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دے گا لیکن شرک نہیں بخشے گا۔ معزز ویورز، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔